ابراہیم اور آپ تجزیہ کا اسپیشل ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں. میں آج پشاور میں ہوں اور سابق وزیر اعظم عمران خان میرے ساتھ ہیں. تحریک انصاف کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ تحریک انصاف کے ساتھ جو کچھ ہوا پچھلے 2-3 مہینوں میں اس پر بات ہوگی, اور جو ظلم ہوا 25 مئی کو جس دن عمران خان صاحب نے لانگ مارچ کا اعلان کیا, اس کی تفصیلات ان کے پاس بہت ہیں, ان سے پوچھیں گے. اور بھی بہت سارے سوالات ہیں جو لوگ ہمیں بھیجتے ہیں ای میلز کے ذریعے. آج ان تمام سوالات کا جواب لینے کی ہم کوشش کریں گے. خان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے بولڈ ٹی وی کو ٹائم دیا. سب سے پہلے تو جو کچھ ہوا لانگ مارچ والے دن, جس طریقے سے بروٹیلٹیز ہوئیں, لوگوں کو مارا گیا, آپ کو ور یو ایکسپیکٹنگ دیٹ؟ ایکسپیکٹ کر بھی رہا تھا, لیکن جب سپریم کورٹ نے کہہ دیا نا, ہم جب صبح نکلے 25 کو تو سپریم کورٹ کی ایک رولنگ آئی. میں اس وقت تھا کنٹینر میں, تو مجھے پوری طرح جو مجھے سمجھ آئی, انہوں نے کہا کہ اب راستے بھی کلیئر کر دو, ہمارا حق ہے پرامن احتجاج کا, اور آپ جن لوگوں کو پکڑا ہوا ہے ان کو بھی چھوڑ دو. تو ہم ریلیکس کر گئے, ہم نے سمجھا کہ اب آرام سے نکل جائیں گے. لیکن ہمارا مقابلہ مجھے تبھی سوچنا چاہیے مافیاز کے ساتھ ہے. یہ مجرم ہیں اس قوم کے, 30 سال سے یہ ملک پر ظلم کر رہے ہیں, لوٹ رہے ہیں. مافیا سٹائل کا مافیا یہ ہوتا ہے, یا وہ لوگوں کو خرید لیتے ہیں, اپنے ساتھ ملا لیتے ہیں, یا پھر ان کو ختم کرتے ہیں, ایلیمنیٹ کرتے ہیں, ان کو دہشت پھیلاتے ہیں, ان کو اوپر جھوٹے کیسز کرتے ہیں, ان کو مار پیٹ ان کی کرتے ہیں تاکہ لوگ ڈر جائیں ان سے. تو یا خریدتے ہیں یا ڈراتے ہیں. تو وہ جو مافیا سٹائل آپریشن ہوا اس دن, بلکہ ایک دن پہلے بھی شروع ہو گیا تھا, جب انہوں نے گھروں میں گھس گئے لوگوں کے, عورتوں کو خوف زدہ. مجھے وہ ایک بھولتا نہیں ہے, ایک میجر کے یہ گھر چلے گئے اور اس کی بیٹی, ماں اور بیٹی 10 سال کی. میں سوچ رہا تھا کہ کون سا ملک اس طرح کی چیزیں کرتا ہے, یعنی کون سا ملک اپنے شہریوں سے, ایک جمہوری حق ہے ہمارا کہ ہم اپنی پرامن احتجاج کریں, کون سا ملک اپنے لوگوں سے یہ حرکتیں کرتا ہے جو انہوں نے اس دن رات کی. لوگ جو ہم نے کہانیاں سنی, میں نے تو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں سنی. یعنی مشرف کا جب دور مجھے یاد ہے, مجھے جیل میں ڈالا انہوں نے 7-8 دن, میں جیل میں بھی رہا جب مشرف نے کریک ڈاؤن کیا تھا, جب وہ عدلیہ کی آزادی کے چل رہی تھی. مجھے وہ وہاں کچھ بھی نہیں تھا اس طرح. یعنی ڈکٹیٹرشپ میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوئی جو انہوں نے کی. اور اس کی وجہ دیکھیں سمی, یہ لوگ ہیں مجرم. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے یہ شہباز شریف اور یہ رانا ثناء اللہ, یعنی ٹی وی کے سامنے انہوں نے لوگوں کو گولیاں ماری, 14 قتل کیے. میں ہسپتال گیا اس کے بعد, تو وہاں لوگ پڑے ہوئے تھے, کسی کمر میں گولی لگی ہوئی ہے, وہ پیرالائز ہوئے ہیں, کسی یعنی 70-80 لوگوں کو گولیاں لگی. تو جو وہ کر سکتے ہیں. اور پھر میں اب کیا کہوں کہ ہمارا جو انصاف کا نظام ہے, یعنی اگر وہاں سزائیں ان کو مل جاتی ہیں, آپ یقین کریں 3.5 سال ہمارے دور میں کوشش کرتا رہا. میں کہا یہ ماڈل ٹاؤن کا کیس, طاہر القادری سے میسج بھی آتی تھی, وہ ہم کہتے تھے وہ اسٹے آرڈر ملا ہوا تھا. ان کی ایسی گرپ ہے, یہ ایسا مافیا ہے, یہ ان کا یہ بچ جاتے ہیں. شہباز شریف کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے, وہ بھی ان کا FIA کے پروسیکیوٹر ذوالقرنین نے ابھی بتایا, جی سب بتایا سارا. اس نے کہا وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. ہم بھی 1 سال پہلے اس کو سزا ہو جانی چاہیے تھی, وہ کیس ہی نہیں لگتا تھا. اس کو ڈیلے کرنے جائے, کبھی اس کی کمر کی درد پہ مہینے کی ڈیلیز. تو ان کی ایک نیچے تک جڑیں پہنچی ہوئی ہیں, مافیا ہے. تو انہوں نے یہ کوشش پھر کی کہ ہمیں بھی وہی خوف زدہ کرنے کے لیے, خاص طور پہ دیکھیں آدمی کہتا ہے چلیں ٹھیک ہے مجھے تو جیل میں ڈال دو یا جو بھی کرنا ہے, لیکن عورتیں اور میرے بچے اور بوڑھے, ان کے اوپر تو یعنی ان سے تو لوگ نہیں سمجھتے نا توقع ہے. تو مجھے یہ سارے جو ملوث تھے اس میں, لیکن نا اس میں سوال اٹھتا ہے کہ اور بھی لوگ جو روک سکتے ہیں. ایک سوال میں ایڈ کر دیتا ہوں. رات ایک بڑا اچھا پروگرام ہوا ارشد شریف کا, ایک اس میں بار ایک سوال تھا
کہ آپ وزیر اعظم اور باہر پریزن وین کھڑی ہو گئی آگے قومی اسمبلی کے پارلیمنٹ کے. کون تھا وہ جو ساری یہ آرڈر کر رہا تھا؟ اور بھی میں بیسیوں چیزیں آپ کو گنوا سکتا ہوں. آپ خود مینشن کر رہے ہیں کہ پوری کوشش کرتے رہے لیکن سزا نہیں ملی. رکاوٹ کون تھا؟ دیکھیے سبھی مسئلہ یہ ہے کہ جب ہمیں گورنمنٹ ملی نا تو میں اگر پھر سے وہی گورنمنٹ ملنی ہوتی تو میں کبھی نہ ایکسیپٹ کرتا, کیونکہ وہ ایک پہلے کولیشن گورنمنٹ تھی اور پھر اس کے اندر لوگ جو ہمیں جوائن کیے تھے ان کو ہم جانتے نہیں تھے, کولیشن پارٹنرز تھے, تو بڑی کمزور تھے ہم. اگر میں اب پھر سے ہوتا تو میں ری الیکشن پہ سیدھا چلا جاتا. میں کہتا پھر سے الیکشن کراؤ, میجورٹی ہوگی تو آؤں گا, نہیں تو نہیں آؤں گا. تو تب ہمارے ہاتھ بند گئے, ہم ہر طرف سے پکڑے گئے, یعنی ہر جگہ سے بلیک میل ہوتے تھے. پاور پوری طرح ہمارے ساتھ نہیں تھی, اور جو پاور جدھر ہے پاکستان میں وہ سب کو پتہ کدھر ہے. تو ان کے اوپر پھر ریلائی کرنا پڑا. سارا وقت ان کے اوپر ریلائی کرتے تو انہوں نے کئی بڑی اچھی چیزیں بھی کی, لیکن کئی چیزیں جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی. They don't want to give up the power. پاور تو ہے نا, ان کے پاس پاور تو ہے. پاور اس لیے ہے کہ وہ کنٹرول کرتے ہیں وہ ادارے جن کے پاس نیب, مثلا نیب ہمارے کنٹرول میں تو نہیں تھی نا. نیب تو ہمیں کہ آزاد ہے, عدلیہ آزاد ہے. اور پھر جو اب مثلا ایف آئی اے نے کیس کر دیا اس کا شہباز کا, اب جانا تو وہ جوڈیشری کے پاس تھا, سزا تو ادھر سے ہونی تھی, اور ادھر ہمارے تو اختیار میں نہیں تھا کچھ. تو لہٰذا ہم بدقسمتی سے جس طرح کی ہم جو کرنا چاہتے تھے وہ نہیں کر سکے. تو یہ جو ارشد شریف نے صحیح سوال پوچھے کہ کیا ہے یہ, یعنی گورنمنٹ پاور, ذمہ داری میری ہے ملک کی, لیکن اختیارات پورے نہیں ہیں. اختیار یعنی یہ ہو ہی نہیں, کوئی بھی مینجمنٹ سسٹم نہیں چلتا اگر ذمہ داری میرے پاس ہو لیکن اختیارات پورے نہ ہو. رسپانسبلٹی اور اتھارٹی ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے ہمیشہ, تب ایک سسٹم چلتا ہے. تو یہ تو چیلنج ابھی بھی پھر آپ کے سامنے ہے. اگر آپ ایک الیکشن ہوتے ہیں اس میں آپ اکثریت بھی لے لیتے ہیں تو بھی جو بیٹھے ہیں جن کے پاس طاقت ہے, جو بیلنس کرتے ہیں اس کو, وہ تو اپیرنٹلی دے آر ناٹ ولنگ ٹو گیو اپ اینی شیئر ان دا پاور. دیکھیں سمی, پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ چیلنج ایک طرف یہ ہے کہ ہمیں بڑی اسٹرانگ فوج چاہیے, ہمیں طاقتور فوج چاہیے, کیونکہ ہمیں اور خطرہ ہے دشمنوں سے. شروع میں تو شاید اتنا خطرہ نہ ہو, شروع میں خیر جب پاکستان بنا تب تو ہندوستان سے خطرہ تھا, جنگیں بھی ہو گئی, لیکن جب سے ہمارے پاس جو ایٹامک ڈیٹرنٹ آیا, نیوکلیر ڈیٹرنٹ آیا, اس کے بعد احساس میں خطرہ کم ہے. لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر اس ملک کی فوج مضبوط اور پروفیشنل اور تکڑی نہیں ہوتی تو آپ دیکھ لیں مسلمان دنیا میں کیا ہو رہا ہے. آپ شروع کر لینا یمن سے, یمن, لیبیا, سیریا, صومالیہ, افغانستان, عراق, ساری چن چن کے ایک ایک ملک, لیبنان, ان سے ہوا کیا. تو ہمیں تو یہ بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ ہماری فوج تکڑی ہے. اب دوسرا یہ ہے کہ یہ جو بیلنس ہے کہ آپ کیسے ایک تکڑی فوج بھی ہو آپ کے پاس, لیکن آپ کے پاس ایک مضبوط حکومت بھی ہو, اور حکومت تب مضبوط ہوگی جب اتھارٹی اور ذمہ داری ایک ہی جگہ کے اوپر ہو. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذمہ داری آپ کی ہو لیکن آپ رول آف لا قائم کریں. اور دیکھیں سب سے بڑا چیلنج سبھی پاکستان میں رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی. جب تک آپ طاقتور کو قانون کے نیچے نہیں لے کے آتے کوئی دنیا میں معاشرہ ترقی نہیں کر سکتا. آپ سیدھی دنیا کا نقشہ دیکھ لیں, خوشحال ملک دیکھ لیں اور جدھر ملکوں میں غربت ہے وہ دیکھ لیں, ایک ڈفرنس ہوگا. خوشحال ملک میں رول آف لا ہوگا, وہاں سارے قانون کے نیچے ہوں گے, اور جو غریب ملک ہوں گے, جس طرح نائجیریا تیل کے ذخیرے پہ بیٹھا ہوا ہے. میرے پاس نائجیرین ڈیفینس منسٹر جب میں پرائم منسٹر تھا مجھے ملنے آیا تو میں نے کہا کیوں ہے غربت؟ کہتا کرپشن ہے. تو میں نے کہا کیوں نہیں روک سکتے؟ کہتا وہ طاقتور سارے کرپشن پہ لگے ہوئے, ہم طاقتور کو پکڑ نہیں سکتے, ہمارا نظام. یہ سارے غریب ملکوں کا یہ مسئلہ ہے. تو میری جو کوشش تھی رول آف لا قائم کرنے کی وہ اس لیے نہیں ہو سکتی تھی کہ جو طاقتور تھے ان کی جڑیں اتنی تھیں, تکڑے وہ تھے, اور ان کی کنیکشنز تھے, ہر جگہ ان کے کنیکشنز تھے. تو وہ جو ایک کولیشن گورنمنٹ میں وہ آپ نہیں کر سکتے.
آپ کی باہری اکثریت ہو تو آپ کر سکتے ہیں کچھ، لیکن اگر آپ کی اکثریت نہیں ہے تو سارا وقت بلیک میل ہوتے ہیں. آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اپنی اکثریت ہو تو وہ جو شخص نظر نہیں آ رہا پھر وہ آپ پر اس طرح وار نہیں کر سکتا جیسے اب وار ہوا اور ایک امپورٹڈ گورنمنٹ مسلط کر دی گئی. لیکن سبھی ملک آگے بڑھ ہی نہیں سکتا. میں آپ کو دیکھیں، میں نے ساری دنیا دیکھی. میں نے برطانیہ کا سسٹم، کیونکہ میں یونیورسٹی بھی گیا، وہاں پہ کرکٹ کھیلتا تھا، میں اندر سے سارا سسٹم جانتا ہوں. ان کی کامیابی کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے انہی کا سسٹم لیا ہوا ہے نا. ان کی سب سے بڑی کامیابی رول آف لا ہے، قانون کی بالادستی، جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ میں انسٹیٹیوٹ کیا تھا. غربت تھی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا نا ان کے پاس، لیکن انہوں نے قانون کی بالادستی قائم کی. انہوں نے کہا تھا میری بیٹی بھی جرم کرے تو اس کو سزا ملے گی. کوئی قانون کے اوپر نہیں ہے. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے، جنہوں نے جرم کیا وہ دوبارہ وزیر اعظم بن گئے، وزیر اعلیٰ بن گئے. میں جو المیہ پاکستان، اب ہم کھڑے ہیں ڈیفائننگ مومنٹ، فیصلہ کن وقت. ہم اب بالکل تباہی کی طرف جا سکتے ہیں. میں کیوں اپنی قوم کو کہتا ہوں کہ اگر اب آپ نے فیصلہ نہ کیا اور نکلے نہ، جو میں نے ہر جلسے میں کہا، اور یہ جو میرا دھرنا مقصد اس کا کیا ہے، قوم کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ تباہی کی طرف جا رہے ہیں. مشرف نے جب یہ سب سے بڑا ظلم کیا، این آر او جب دیا ان دونوں چوروں کو، جب ان کے اتنے 11 سال انہوں نے جو کرپشن کی تھی، وہ سارے کیسز آئے ہوئے تھے اور وہ میچور ہوئے ہوئے تھے. سوئٹزرلینڈ میں پکڑے جانا تھا انہوں نے، وہ جو $60 ملین پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں، وہ پاکستان کو واپس آنا تھا. کیس جیت چکا تھا پاکستان، اور سرے مال کا کیس جیت چکا تھا. حدائبہ پیپر مل کا اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. وہ اسحاق ڈار نے باقاعدہ بینک اکاؤنٹس بتائے تھے کہ یہاں سے کدھر پیسے بھیجتے تھے باہر، منی لانڈرنگ، اسٹریٹ فارورڈ کیسز تھے. مشرف نے این آر او دے کے دونوں کو معاف کر دیا، اور اس کا جو نقصان ہوا 4 گنا پاکستان کا قرضہ بڑھا. یعنی 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ لائبلٹیز 10 سالوں میں پہنچی. 6,000 تھی 60 سالوں میں، 10 سالوں میں. تو اب وہی سٹیج آ گئی ہے. ان لوگوں نے جو 10 سالوں میں چوری کی، جو ان کے دور کے کیسز ہیں، سوائے شہباز شریف کے ایف آئی اے کے، سارے کیسز ان کے دور کے، وہ کیسز اب یہ سارے ختم کریں گے اپنے آگے. اور اتنا بڑا یہ ظلم ہو رہا ہے پاکستان میں. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، ایک ملک کے اوپر ایٹم بم بھی بچے نا وہ بچ جاتا ہے. لیکن یہ جو اخلاقیات تباہ ہو رہی ہے پاکستان کی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی، کیونکہ طاقتور کو آپ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے. اچھا، اب پھر ایک پاکستان میں ایک اور بھی ریئلٹی ہے. اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ تعاون نہیں کرتی، آپ کے خلاف ہے، بھلے آپ کتنے بھی پاپولر لیڈر ہوں، جیسا بھٹو صاحب کے کیس میں ہوا، آپ حکومت میں نہیں آ سکتے. کیپنگ ان مائنڈ دس کانٹیکسٹ، اب فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے؟ دیکھیں سر، عمران خان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ مجھے تو اللہ نے جو بھی چیز دینی تھی دے چکا. دنیا میں 3.5 سال وزارت عظمیٰ پہ بھی بیٹھا رہا ہوں. یہ اصل میں پاکستان کا مسئلہ ہے، اسٹیبلشمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کرے گی، میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے. فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا. کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا. یہ جب سے آئے ہیں، روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان. اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں، اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی طرف جاتا ہے. سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج. جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی؟ جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی. سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے. جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے، جو کہ آپ عام ان کے تھنک ٹینکس، ہندوستان کے تھنک ٹینکس میں دیکھ لیں. باہر جو سارے بلوچستان کو علیحدہ کرنے کے پلانز ہیں، ان کے پلان بنے ہوئے ہیں. تو اس وقت اگر صحیح فیصلے نہیں کیے جائیں گے، ملک خودکشی کرنے پہ جا رہا ہے. میں اس لیے زور لگا رہا ہوں. تو ہاؤ ول یو، بیکاز یہ جو آپ نے سچویشن بتائی بڑی ہے، پاکستانی بھی پریشان ہے. واٹ ول یو ڈو ٹو فورس دیٹ اٹ شوڈ ناٹ ہیپن؟ دیکھیں، مجھے جو میں آپ کو سامنے بتا دوں نا کہ اس کو گیم پلان کیا نظر آ رہا ہے. جس نے بھی سازش کر کے ہمیں ہٹایا تھا،
اور اس میں بیرونی سازش شامل تھی. اصل وجہ وہ ہے بیرونی سازش. یعنی وہ ایک کل میں ٹی وی پروگرام دیکھ رہا تھا, مفتاح اسماعیل آیا ہوا تھا CNN پہ, بیکی اینڈرسن کے ساتھ, تو وہاں کہتا ہے جی ہندوستان, اس نے کہا تیل خرید رہا ہے, اس نے میرا بتایا کہ عمران خان کہہ رہا ہے ہندوستان تیل خریدا روس سے, پاکستان کیوں نہیں خریدا؟ ہندوستان کو کوئی 1.5 سے 2 ارب ڈالر کا فائدہ ہوا ہے 2 مہینے میں. ہمارے پاس جو ڈالرز نہیں ہیں, ہم مہنگا تیل ہم کیوں نہیں خرید رہے؟ کیونکہ ہم نے تو ان سے بات چیت کر لی تھی. حماد اظہر نے لیٹر بھی دکھا دیا کہ جو ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی, اس نے کہا جی اصل میں اس نے کہا جی جو ہمارے مائی باپ ہیں امریکہ جس کے ہم غلام ہیں وہ اجازت نہیں دے گا. یعنی وہ ان سے پرمیشن مانگ. دیکھیں یہ جو اب سیٹ اپ ہے, یہ سیٹ اپ جس طرف اب ہمیں لے کے جا رہا ہے, یہ کیا کریں گے؟ یہ امریکہ کی ہر قسم کی غلامی کریں گے. امریکہ, انڈیا اور اسرائیل, یہ ایک نیکسس ہے ان کا, جو کہ نواز شریف اور زرداری ہمیشہ ان کو خوش کرتے تھے, کیونکہ یہ جو ان کا پلان ہے نا, اسرائیل اس کے بیچ میں ہے. ہندوستان اسرائیل کا نیکسس ہے. اسرائیل اور جو انڈین لابی ہے, جو ایپیک ہے, اسرائیل لابی اور انڈین, وہ اکٹھے کام کرتی ہے امریکہ میں, اس لیے وہ ان کو خوش کرتا ہے. بزنس انٹرسٹ بھی نواز شریف کے وہاں ہیں. زرداری نے جا کے وہ میمو گیٹ میں کیا کہا تھا, حسین حقانی میں جا کے جی پاکستان زرداری کو فوج سے بچا لو اپنے. تو یہ جو لوگ ہیں, یہ ایک تو ساورنٹی یعنی بالکل ہمیں غلام بنا رہے ہیں ادھر. ان کا پلان پاکستان کی بہتری نہیں ہے, وہ کمزور پاکستان. ہندوستان کیوں خوشیاں بری جب عمران خان گیا ہندوستان میں, آپ دیکھتے تو ان کی ٹی وی میں سیلیبریٹ کیا انہوں نے کہ جی بہت بڑا کارنامہ ہے. جس طرح کوئی شہباز شریف کوئی ہندوستانی ہے جو کہ عمران خان کو ریپلیس کر دیا. کیونکہ عمران خان صرف یہی تھا نا کہ میں ایک آزاد فورن پالیسی چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں پاکستان کے انٹرسٹ سامنے ہوں. اس کی وجہ سے کئی دفعہ نہ کرنی پڑتی ہے. آپ کو اپنے ملک کے انٹرسٹ کے لیے کھڑا ہونا پڑتا ہے. جیسے روس ہے, ہمارا انٹرسٹ ہے ہم سستا تیل خریدیں. ہمارے فورن ہمارا جو روپیہ ہے, اگر ہم اپنے فورن ایکسچینج نہیں بچائیں گے تو روپیہ گرے گا, مہنگائی بڑھتی جائے گی, غربت بڑھے گی. اس لیے ہم نے ان سے بات کی ہوئی تھی. اب یہ جو آیا سیٹ اپ, انہوں نے تو پہلے ان کی ہر بات ماننی. دوسرا, ان کا انٹرسٹ ہے اپنے سارے کیسز ختم کروانے کا. یہ جتنے بھی جو NRO2 لینے کا, یعنی وہ جو FI اور نیب کے 40 ارب روپے کے نواز شریف کے کیسز ہیں, باقی اومنی کے سارے اسد زرداری کے, انہوں نے جو نیب میں امینڈمنٹس لائی ہیں, یہ سارے اب ان کے کیس ختم ہو جائیں گے NRO2. اور تیسرا, الیکشن کمیشن کے ذریعے ابھی سے شروع ہو جائے الیکٹرول, ابھی بالکل پھینک دی ہے. اور الیکشن کمیشن اس سازش کا حصہ ہے. وہ اب بیٹھ کے کوشش کریں گے کہ وہ ایسی الیکشن کروائے جس میں پھر یہ واپس آ جائے. سو یہ 3 پوائنٹ ان کا پلان ہے. اب آپ سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن فائل ہو گئی پرامن دھرنے کے لیے, احتجاج کے لیے. ابھی اسی مہینے آپ احتجاج کریں گے یا اس کو لمبا کریں گے؟ کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کی طرف سے یہ بات میڈیا میں آ رہی ہے, وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں, آپ کے اتحادی ہیں, کہ فوری طور پر لانگ مارچ کی تحریک کا اعلان ڈیٹ نہ دی جائے. اور یہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اسمبلیوں میں اگر واپس چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا. دیکھیں, اسمبلیوں میں تو واپس نیشنل اسمبلی میں واپس جانے کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جس وقت ہم نیشنل اسمبلی کے اندر واپس جاتے ہیں, اس کا مطلب یہ جو ساری سازش ہوئی ہے, اور مجھے ابھی بھی کہنا پڑتا ہے کہ چیف جسٹس کو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے وہ خط بھیجا ہے, وہ جو مراسلہ جو سائفر بھیجا ہے, اس کے اوپر تحقیقات ہونی چاہیے کہ اتنا ایک ملک کی سوورنٹی کے اوپر اتنا بڑا حملہ ہوا ہے. واضح طور پہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ عمران خان کو ہٹاؤ اور چینج کرو, نہیں تو ہم یہ کر. تو جب یہ ساتھ آ گیا ہے, جب ہمیں پتہ ہے کہ انہوں نے سازش کے تحت یہ چوروں کو اوپر بٹھایا, اور ہم نیشنل اسمبلی میں جاتے ہیں, اس کا مطلب کہ ہم اس سازش کو ایکسیپٹ کر جاتے ہیں, قبول کر جاتے ہیں. لہٰذا وہ تو ہے. میں یہ جو آج سپریم کورٹ میں کیس لگا ہوا ہے, جو میں اس ملک کا پرانی رہا تھا, ہم نے ہمیشہ ہم نے 126 دن کے دھرنے میں ساری دنیا کے سامنے ایک پیسفل پروٹیسٹ اتنا لمبا کیا. ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ یا لڑائی مار کٹائی ہو, کیونکہ ہماری فیملیز آتی ہیں باہر. تو اس لیے سپریم کورٹ کی رولنگ کا انتظار کر رہے ہیں.
جب سپریم کورٹ کی رولنگ آئے گی اس کے بعد فیصلہ میں ڈیٹ دوں گا. کرنا ہے یہ, اس میں کوئی شک نہیں, وہ ڈپینڈ کرتا ہے اب سپریم کورٹ. ہر بیٹی ہے بے نظیر. پاکستان میں اپنی نوعیت کے پہلے ٹرینڈ سیٹر شہید بے نظیر آباد میں پختاور کیڈٹ کالج فار گرلز کا قیام. 2 ارب کی لاگت سے کیڈٹ کالج کی تکمیل. کالج میں 8ویں جماعت سے انٹرمیڈیٹ تک معیاری تعلیم دینے کا شاندار اہتمام. 300 کیڈٹس کی گنجائش کے تحت ڈیزائن کیا گیا خوبصورت کیڈٹ کالج. پاکستان کا واحد تعلیمی ادارہ جس میں اوپن ایئر تھیٹر کے علاوہ بہترین لینگویج لیب اور اسمارٹ کلاس رومز موجود ہیں. کیڈٹ کالج میں نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں کی بہترین سہولیات. خواتین کی لیڈرشپ صلاحیتیں نکھارنے میں سندھ سب سے آگے.
بار ہی پبلک نکلی ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسے پبلک نہیں نکلتے دیکھی. تو پبلک کو ایک ایکسپریشن دیتے ہیں. جو اس دن رات کو میں نے سینز دیکھے ہیں, رات کیا میں 12-1 بجے تھے, جو دیر لگ گئی ہمیں پہنچتے ہوئے, کیونکہ اتنی پبلک سامنے آ جاتی تھی اس کے کنٹینر کے, کہ وہ بہت سلو گئے ہم. تو جو سارے راستے پہ میں نے سینز دیکھے ہیں, جو عورتیں بچوں کو اٹھایا ہوا رات صبح کے 4 بجے لوگ کھڑے ہیں, میں نے ایسے کبھی سینز پاکستان میں نہیں دیکھے. میں نے ایک زندہ قوم دیکھی ہے. تو وہ تو ہم نے کرنا ہے, احتجاج تو ہم نے کرنا ہے, جلسے ہم نے کرنے ہیں, ہم نے ہر فورمز عدالتوں کے اندر ہم نے جانا ہے, ہم ہر چیز کریں گے آئین کے اندر رہتے ہوئے. لیکن میں یہ کہہ دوں کہ یہ کسی کا خیال ہے کہ ہم ان کو ایکسیپٹ کر جائیں گے, ان چوروں کو, یہ ناممکن ہے. یہ ملک سے غداری ہے. الیکشن کمیشن ان کا اپنا ہے, ابھی ووٹرز لسٹوں میں تبدیلیاں کر رہے ہیں, اور ایڈمنسٹریشن ان کے پاس ہوگی, کیونکہ راجہ ریاض کو انہوں نے پارلیمانی لیڈر بنا کے یہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی اپنی مرضی کا کر لیں گے. کیسے آپ ان کا مقابلہ کریں گے؟ نہیں, مقابلہ تو خیر عوام کے ساتھ کریں گے نا. اللہ کا کرم یہ ہے کہ ایک زندہ قوم ہے, زندہ ہوتی جا رہی ہے. میں کبھی نہیں سمجھتا تھا کہ قوم اس طرح. دیکھیں, جس دن میں نے صرف 1 دن پہلے جب وہ مجھے جب انہوں نے پتا تھا میں کہ یہ ساروں نے ملا کے سارا ایک پوری میچ فکس ہو گیا, تو میں نے صرف قوم کو 10 منٹ کی بات کی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ آپ نے ضرور پروٹیسٹ کرنا. آپ یقین کریں کہ میں اور بشرا بیگم اگلے دن بیٹھے ہوئے تھے, تو ہم ایسے ہی اپنے موبائل دیکھ, تو ٹی وی پہ تو انہوں نے بلیک آؤٹ کیا ہوا تھا. یعنی جو میڈیا سینسرشپ ہے وہ تو ہم نے کبھی ایسی بھی نہیں دیکھی. تو جو ہم نے موبائل پہ دیکھنا شروع کیا, ہم حیران ہو گیا کہ جس طرح خود ہی پبلک نکلی ہے. تو وہ ایک ملک کے لیے اس سے خوشائن چیز نہیں ہو سکتی کہ قوم جاگ جاتی ہے. تو اس کو اب کچھ یہ جو بوتل سے جن نکلا ہے نا, اب یہ واپس نہیں جانے لگا. اب یہ کیسے اپنی پہنچے گا, یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کیا, ہمیں آئینی طور پہ ہمیں اس طرف جانے دیں گے یا نہیں. نہیں تو پھر دیکھیں یہ تو ملک خانہ جنگی کی طرف نکل جائے گا. اگر آپ آئینی دروازے بند کر دیں گے تو یہ ایکسیپٹ تو کرنا نہیں ہے قوم نے ان کو, تو وہ تو پھر ایک انتشار اور خانہ جنگی. اچھا, کچھ لوگ یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کی مثال دے کے کہتے ہیں کہ بعض اوقات سچویشن کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو ایسے معاہدے کرنا پڑتے ہیں جس میں آپ لگتا ہے کہ آپ کمزور ہیں بظاہر, لیکن اس کا آؤٹ کم بہت آپ کے حق میں ہوتا ہے. تو کوئی بیچ بچاؤ کا راستہ, کوئی بیہائنڈ دا سین کنورسیشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یا ان طاقتور لوگوں کے ساتھ جو یہ سب کنٹرول کرتے ہیں, اس کا امکان ہے کوئی؟ دیکھیں, صلح حدیبیہ تو اس دن تھی صبح کو جب میں نے وہ دھرنا نہیں دیا. میں اس کو صلح حدیبیہ اس لیے سمجھتا ہوں کہ صلح حدیبیہ ایک تھی بڑے مقصد کے اوپر پہنچنے کے لیے کمپرومائز, ایک مفاہمت کی گئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ ان کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ زور لگا رہے تھے کہ یہ نہیں, ہم نہیں مانتے, لیکن انہوں نے ایک بڑے مقصد کے لیے, اور پھر حکمت سامنے آ گئی. تو ہمیشہ مسلمان اس کو ریفر کرتے ہیں. مجھے پتا تھا کہ میں اگر آگے چلا جاتا, وہ اتنا غصہ تھا لوگوں کو جو انہوں نے شیلنگ کی ہوئی تھی. ایک تو انہوں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو جانا تھا, اور وہاں ڈائریکٹ کھڑی ہوئی تھی پولیس اور فوج کھڑی ہوئی تھی آگے. دوسرا انہوں نے, اور اگلے دن اور اسی دن شام کو جب اگر ہم بیٹھ جاتے, تو مجھے تو یہ رانا ثناءاللہ پتہ ہے جس نے ماڈل ٹاؤن میں دن دہاڑے لوگ قتل کروا دیے, اور یہ شہباز شریف نے سب سے زیادہ پولیس مقابلے میں لوگ مروائے ہیں. ایک عابد باکسر کی ٹی وی کے اوپر اس نے بتایا کہ کس طرح اس نے سبزہ یا کچھ تھا وہاں 2 لڑکوں کو قتل کروایا. یہ بزدل ہیں دونوں, اور ہمیشہ ظالم ہوتا ہے بزدل. اور انہوں نے اپنے لوگوں کو اس دن جس طرح جنرل ڈائر نے کیا تھا نا, وہ اس نے تو غلاموں کے خلاف کیا تھا, وہ تو اپنے لوگوں کے خلاف. انہوں نے اپنے لوگوں, عورتوں, بچوں کے خلاف جو انہوں نے اس دن شام کو کیا ہے. اور وہاں گلو بٹ تھے جو انہوں نے کپڑے, پولیس کے کپڑوں کے دوسرے عام کپڑے پہن کے وہ سامنے گاڑیاں توڑ رہے تھے, وہ کر رہے تھے. تو مجھے پتا تھا کہ اگلے دن انہوں نے وہی کرنا ہے. اور ہمارے ساتھ 2 چیف منسٹرز تھے, ان کے اپنے گارڈز تھے, ان کے گارڈز بھی تھے, مسلح تھے. ہمارے پاس ایک پرائم منسٹر تھا آزاد کشمیر کا, ان کے گارڈز تھے, مسلح تھے, لوگ مسلح تھے.
تو اس وقت ایک دفعہ گولی چل جاتی تو سارا کچھ ہی بدل جانا تھا. وہاں بڑے لوگوں نے مرنا تھا. تو میں نے اس لیے اس دن صبح کو فیصلہ کیا کہ یہ اب اس وقت یہ جس طرف گیم جا رہی ہے وہ میرا مقصد کچھ اور ہے, الیکشن کروانا, یہ چلے جائے گی کسی اور طرف. لیکن یہ بہت کہانیاں اسپیکولیشن کے جی بات چیت ہو رہی تھی, ایاز صادق صاحب اور شاہ محمود قریشی, پرویز خٹک, صبح ملاقات ہوئی, شاید اس میں کوئی اور بڑی اہم شخصیات بھی تھیں, کوئی گارنٹیز کے جی الیکشن اصولی طور پر ہو جائیں گے, اس طرح کی بھی کوئی بات تھی؟ دیکھیں ہم نے تو دروازہ سارا وقت کھولا ہوا ہے, کیونکہ مقصد تو الیکشن کروانا ہے, کسی سے جنگ لڑنا تو نہیں ہے. لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس سے نیچے ہم کو چیزیں دیکھیں نا, جو آپ الیکشن کروانا ہے ایک دفعہ آپ بتا دیں الیکشن کی یہ ڈیٹ ہے, اس کے بعد باقی چیزیں ہم سارے بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں, لیکن الیکشن کی ڈیٹ پہلے دیں, اس سے نیچے نہیں ہٹنے لگے. کیونکہ اگر آپ وہ کریں گے اس کا مطلب کہ سازش شروع ہو جائے گی, آپ ڈیٹ ہی دیں گے, آج ہی کل ہے, ایک اگلے مہینے تو اس سے اگلے مہینے. اس وقت جدھر ہم پہنچ گئے ہیں, ہم صرف, اور قوم بھی صرف ایک چیز چاہتی ہے کہ آپ الیکشن ڈیٹ دیں, پاکستان کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دیں کون حکومت کرے گا. امریکہ کی بنائے ہوئے اس ملک کے بڑے بڑے مجرم وہ اوپر بیٹھ کے 60% بیل کے اوپر جو مجرم ہے وہ ہماری زندگی کا فیصلہ نہیں کر سکتے. اور اوپر سے وہاں باہر بیٹھا ہوا سزائے یافتہ, قانون سے بھاگا ہوا, جھوٹ بول کے گیا ہوا, کرپشن کے اوپر پکڑا ہوا, وہ آدمی ہماری زندگی کے فیصلے نہیں کر سکتا. آپ ہمیشہ بات بڑے نپے تلے انداز میں کرتے ہیں, سمجھ بھی آ جاتی ہے آدمیوں کو, اور آپ کھل کر وہ بات بھی نہیں کرتے. لیکن کچھ سوالات ہیں لوگوں کے ذہنوں میں. جس رات آپ پارلیمنٹ میں جنگ لڑ رہے تھے اور اسد قیصر صاحب نے بھی بڑا ایک رول پلے کیا, تو یہ توقع کی جا رہی تھی کہ جو کچھ مرضی ہو جائے آپ بالکل یہاں پر کسی طرح سے بھی اسپیکر صاحب جو ہیں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. لیکن جب وزیر اعظم ہاؤس سے واپس آئے تو پھر انہوں نے ایک فیصلہ کیا. اس رات کے حوالے سے بہت ساری کہانیاں بھی ہیں, تو اگر تھوڑا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں کہ ہوا کیا اور what changed everything. دیکھیں وہ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی, چیزیں تو ساری سامنے آ جائیں گی. لیکن وہ رات اگر آپ میرے سے پوچھیں, میں اس کی ڈیٹیلز میں نہیں جاتا, لیکن پاکستان کی جب تاریخ لکھی جائے گی تو وہ ایک ایسی رات گنی جائے گی اس تاریخ میں جس میں پاکستان کو بہت نقصان پہنچا, پاکستان کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا. جو ادارے ملک کو ایک فاؤنڈیشن دیتے ہیں, مضبوط کرتے ہیں, ان اداروں نے پاکستان کو کمزور کر دیا. اور پھر یہی نہیں ہوا کہ جس طرح وہ ساری شام ہوئی, جس میں یعنی میں ڈیٹیلز پھر کبھی بتاؤں گا, لیکن جو پاکستان کی جمہوریت سے ہوا اس دن رات کو, دیکھیں نا اسپیکر کو یعنی اس کے ہاتھ باندھ دیے پکڑ کے. پارلیمنٹ کے اندر ٹرائیکاٹمی آف پاور ہوتا ہے, یعنی پارلیمنٹ کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے ایک جمہوریت کے اندر. اسپیکر کے ہاتھ باندھ دیے جس طرح کہ آپ کو کنٹیمپٹ لگ جائے گی تو آپ کو یہ ہو جائے گا. اور اسپیکر صاحب بڑے پریشان تھے اس دن. تو میں نے ایک وہ پوائنٹ اس طرح کا آ گیا, پھر وہ گاڑیاں بھی آ گئی. ہمیں تو خیر میں پی ایم پتہ چلا کوئی گاڑیاں بھی باہر کھڑی ہو گئی ہیں اور کوئی 2 عدالتیں بھی کھل گئی ہیں. تو اس کے اوپر میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا, لیکن میرے خیال میں ہمارے ملک کے اداروں کو بہت نقصان پہنچا اس دن رات کو. سب سے زیادہ آپ کو کس چیز نے مایوس کیا, یعنی جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھی آپ کے لیے اس رات؟ میرا جو سب سے مایوس ہے, دیکھیں پاور چھوڑنی, یعنی 3.5 سال میں کئی دفعہ سمجھتا تھا کہ اب ہماری گورنمنٹ نہیں بچے گی. کئی ایسے حادثے ہوئے, یعنی پہلے تو وہ اکانومی بینکرپٹ تھی, وہ اگر ہمیں نہ مدد کرتے, یہ جو باہر ہمارے دوست ہیں چائنا, UAE اور سعودی عربیہ, تو ہم ڈیفالٹ کر گئے تھے کیونکہ ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں تھے. تو جس طرح ہم تو بلکہ ڈیفالٹ کرنا شروع ہو گئے تھے, 2-3 ہفتے کے ریزروز رہ گئے تھے سارے. تو انہوں نے نہ وہ اس ٹائم پہ مدد کرتے, اور بڑا مشکل وقت تھا وہ. پھر انہوں نے سازشیں ہوئی, دھرنا آ کے, ابھی پہلا سال بھی نہیں ہوا تو اس نے آ کے فضل الرحمان نے دھرنا دے دیا. ہم نے تو کوئی اس کے لوگ نہیں پکڑے, ہم نے تو کوئی FIR نہیں, ہم نے تو کوئی ٹیئر گیس شیلنگ نہیں کی. وہ آ کے یہاں بیٹھ, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا گورنمنٹ کو, آتے یہاں آ کے یہ سارے اوپر چڑھ گئے. یہ جتنے بھی آج جو ہمیں شیلنگ کر رہے ہیں یہ سارے نون لیگ وغیرہ
یہ سارے اوپر چڑھے ہوئے تھے, اس کے اوپر یہ شہباز شریف اس کے کنٹینر پہ اور بلاول اور سارے. تو ہر تھوڑی 3 مہینے کے بعد آ جائے جی اب گورنمنٹ گرے گی تو پھر کوئی سازش ہو, پھر اب گورنمنٹ. تو وہ ایک تو میرے ذہن میں تو ہمیشہ میں تو رہ ہی اپنے گھر میں رہا تھا, اور ہمیشہ میں نے اپنے گھر میں, اگر اللہ نے پھر بھی کبھی موقع دیا, گھر میں ہی رہوں گا, کیونکہ میرا گھر کے اپنے خرچے, اپنے نوکر, اپنا سب کچھ. تو مجھے کبھی یہ نہ ہو کہ مجھے کوئی نقصان ہوا, میری زندگی میں کوئی چینج ہوا ہے. میں تو تیار تھا سارا وقت. اور میں نے اسمبلی میں بھی تقریر, کسی نے کہا جی وہ گھبرائے ہوئے تھے کہ جی بڑی بتائیں کہ ہماری گورنمنٹ بڑی مضبوط ہے. میں نے کہا گورنمنٹ تو پاور تو اللہ دیتا ہے, اللہ لے لیتا ہے. تو لیکن جو مجھے تکلیف سب سے زیادہ ہوئی وہ ایک کہ جن کے خلاف 26 سال سے میں جہاد کر رہا ہوں, ان 2 بڑے خاندانوں کے ساتھ, اس ملک کی 60 سالہ 62 سال 75 سال میں 62 سال 30 سال 2 خاندانوں نے حکومت کی اور 30 سال فوجیوں نے حکومت کی. اب جنہوں نے 30-32 سال ان 2 خاندانوں نے حکومت کی ہے, ان کی چوریوں کی کہانیاں لکھی ہوئی ہیں. یہ تو 40 ارب تو صرف جو سامنے آئے نا, ان کی باہر اربوں ڈالرز کی پراپرٹیز ہیں دونوں خاندانوں کی. اتنی مشکلوں سے ان کو ہم کوشش کر رہے تھے, ان کو شکست دی اور پھر قانون کی, اور قوم نے ووٹ دی, قانون کے نیچے ان کو لے کے آ رہے ہیں, ان کے اوپر کیسز ہیں. پہلی دفعہ ان کے اوپر کچھ ہوا, ان کو اوپر آ کے بٹھا دیا. اس سے بڑا ایک قوم پہ کیا ظلم ہو سکتا ہے؟ اگر آپ میرے سے ایک چیز پوچھیں نا, چلے میں مانتا ہوں ہمیں گورنمنٹ اٹھا دیں, کسی اور لے آئیں, کوئی اچھے قابل لوگوں کو لے آئیں, ملک کے چوروں کو اوپر لا کے بٹھا دیا. میرے لیے جو سب سے تکلیف دہ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کیسے یعنی کون اس ملک سے اتنی دشمنی کر سکتا ہے. یہ تو ملک سے دشمنی ہے نا. یہ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آ کے بیٹھے ہیں, ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ وہ بیٹھا ہوا ہے باہر, نواز شریف بیٹے اس کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, اسحاق ڈار جو ان کا فرنٹ مین ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کے بیٹے باہر بیٹھے ہیں, شہباز شریف کا بیٹا جیسی یہ مقصود چپڑاسی کیسا ہے, اس نے اس کو باہر بھجوا دیا, اس کا داماد باہر بیٹھا ہوا ہے, لندن میں عیاشیاں کر رہے ہیں, محلوں میں رہ رہے ہیں, وہاں سب سے مہنگے علاقوں میں رہ رہے ہیں. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ یہاں روپیہ گر رہا ہے تو ان کی تو دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. آج اگر میرے ڈالرز میں باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں, میری پراپرٹیز, تو جیسے جیسے ہماری دولت کم ہو رہی ہے, ان کی دولت میں اضافہ ہو رہا ہے. ان کا کیا سٹیک ہے پاکستان میں؟ ان کو لا کے اوپر بٹھانا. تو مجھے اس کے اوپر اگر تکلیف ہوئی ہے نا, اور میں سمجھتا ہوں اگر ملک سے اصل غداری ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے. اچھا